ویلکم بیک. پروگرام میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہمارے نوجوانوں میں بھرپور ٹیلنٹ پایا جاتا ہے. اب وہ چاہے پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہوں. پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ایسے نوجوان. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا 65% جو ہے وہ جو 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں ان پر مشتمل ہے. اور یہ لوگ اگر ذرا سی محنت کر لیں تو پاکستان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. آج آپ کو پروگرام میں ایک ایسے نوجوان سے ملوانے جا رہی ہوں جو کہ پاکستان سے باہر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, اور فوربس میگزین نے انہیں کامیاب نوجوانوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر شجاع. السلام علیکم امیر شجاع. جی وعلیکم. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے وقت نکالا ہے. کیسے ہیں آپ؟ اور اتنے ماشاءاللہ آپ کا نام روشن ہو رہا ہے, تو آپ کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی نام روشن ہو رہا ہے. امیر, کیسے شروع کیا آپ نے سب؟ جی بالکل, تھینک یو سو مچ. اللہ کا کافی شکر ہے. بس شروع سے شوق تھا کچھ کرنے کا, ٹو ڈو سم تھنگ امپیکٹفل. تو جب میں امریکہ گیا, I got the opportunity to work for some big companies on Wall Street, اور ٹیکنالوجی کی کمپنیز جس طرح Amazon ہے اس کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا. تو اس کے ساتھ میرے ایک دو دوست ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ we should start our own company that can have an impact on people. تو اس سال کے شروع میں سب کچھ ہم نے چھوڑ کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی کمپنی شروع کریں گے. اور ماشاء اللہ سے it's been in 10 months, لیکن کافی اچھی جا رہی ہے, اور فوربس نے بھی ہمیں ریکگنائز کیا اس کے لیے. اچھا امیر, پاکستان میں آپ نے کیا ایجوکیشن لی تھی اور باہر جا کے آپ نے کیا ایجوکیشن لی, جس کے بعد آپ نے یہ اپنا جو یہ کام شروع کیا ہے جس میں فوربس میگزین میں بھی آپ کا نام آیا ہے, یہ شروع کیا پھر آپ نے؟ جی بالکل. سو I was born and raised in پاکستان. سے میری ساری ہائی اسکول تک کی ایجوکیشن پاکستان سے ہے. تو پاکستان میں I did my OA level, اور اس کے بعد مجھے اپرچونیٹی ملی امریکہ جانے کی. So I came to the US and I did a double major in physics and computer science. اور اس کے بعد کچھ سال امریکہ میں کام کر کے پھر یہ شروع کرنے کا مجھے موقع ملا. اچھا, کیا کانسیپٹ کیا لے کر آئے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل. سر کانسیپٹ کافی سمپل ہے. there's hundreds and millions of people in these developing markets جو کہ کام روز کر رہے ہیں, محنت روز کر رہے ہیں, لیکن ان کی سیلری جو ہے وہ مہینے کے اینڈ پہ آتی ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری لائف جو ہے that doesn't revolve around these monthly cycles. مہینے کے بیچ میں بھی آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, یا آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, بائک خراب ہو جاتی ہے. you have these unexpected bills. اور زیادہ تر لوگوں کے پاس جب اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو ان کے پاس آپشنز نہیں ہوتے کہ وہ پیسے کہاں سے لائیں. تو لوگ جو ہے اپنے فیملی اینڈ فرینڈ سے پیسے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر کچھ ویری ہائی انٹرسٹ لونس لے لیتے ہیں, تو دے گیٹ اسٹک ان اے ڈیٹ سائیکل. تو ہم نے یہ کانسیپٹ لایا کہ ہماری اپلیکیشن کے تھرو آپ اپنی اکروڈ سیلری جو ہے مہینے کے کسی بھی وقت ودرا کر سکتے ہیں. تو اکروڈ سیلری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ if you let's say you make 50,000 rupees in the month, on the 15th you work for half of the month, so آپ 25,000 جو ہے on the 15th جو ہے ودرا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اچھا, تو اس ایپ کا جو ڈائریکٹ جس کمپنی میں وہ شخص کام کر رہا ہے وہ ڈائریکٹ اس سے لنک ہوگا, یا یہ کوئی اور طریقہ ہے جس سے وہ یہ لے سکے گا, بعد میں وہ پیسے واپس کر سکے گا؟ نہیں, ایگزیکٹلی ڈائریکٹ لنک بزنس کے ساتھ ہوتا ہے. ہم بزنس کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ پارٹنر کرتے ہیں, اور پھر ان کے سارے جو امپلائیز ہوتے ہیں انہیں ہم یہ بینیفٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, اگر کوئی کمپنی آپ کے اس کانسیپٹ کے مطابق نہیں چل رہی ہے, اس کمپنی کے کسی امپلائی کو, جیسے آپ نے کہا کہ منتھ کے مڈ میں اس کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی, تو کس طرح وہ اس کانسیپٹ کے ذریعے یا اس ایپ کے ذریعے فائدہ لے سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی کمپنی تو آپ کی اس ایپ کو نہیں فالو کر رہی ہے یا آپ کے اس کانسیپٹ کو فالو نہیں کر رہی ہے, تو انڈیویجول کسی ایسے شخص کو کیسے فائدہ مل سکتا ہے؟ جی, ابھی ہم کوشش کریں کہ ہم بزنسز کے تھرو اسے چلائیں. سو ہماری کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ بزنسز ہیں انہیں کنونس کر سکیں اور انہیں ہم آن بورڈ کر سکیں. ان دا فیوچر ہمارے پلانز ہیں کہ ہم ایسی ایپلیکیشن بنائیں جو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اس موڈ میں ہمیں بزنس کے تھرو جانا نہیں پڑے گا, لیکن کیونکہ ابھی ہم کافی ینگ ہیں تو ابھی ہمارے لیے گوئنگ ٹو دا بزنس میکس مور سینس. اچھا, تو امیر, ابھی آپ نے اس کانسیپٹ کو کہیں پہ اپلائی کیا ہے یا افریقی ملکوں میں آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں, تو ابھی تک کہیں پہ کسی کا امپلیمنٹیشن کہیں ہوئی ہے کیا؟ جی بالکل, امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. ہم نے فیبرری میں لانچ کیا تھا, اور ابھی تک ہم افریقہ میں 3 کنٹریز میں ہیں. وی وانٹ ٹو میک دس اے گلوبل کمپنی. سو رائٹ ناؤ وی ہیو بزنسز ان گانا, نائجیریا اینڈ کینیا. سو ہر مہینے اباؤٹ 10,000 سے تھوڑے سے زیادہ لوگ جو ہے ہمیں یوز کرتے ہیں ٹو گیٹ دیئر پے چیک.
اور پاکستان کے لیے بھی ہمارے لیے پلانس ہیں فور دا نیئر فیوچر. اچھا، پاکستان کے لیے بھی آپ کے پلانس ہیں، اس سلسلے میں آپ کی یہاں پر بات ہوئی ہے گورنمنٹ لیول پر یا کسی اتھارٹی سے یا کسی کمپنی سے کوئی بات چیت ہوئی ہے ابھی تک؟ جی بالکل، ہم نے بیس لائن ورک کرنا شروع کر دیا ہے ریگولیٹر سے بات کرنے کے لیے، ڈفرینٹ جو ہمارے فرسٹ کسٹمرز ہیں ان سے بات کرنے کے لیے ہم نے سیٹ اپ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو تب تک ابھی ہمارا فوکس جو ہے جو جن ملک میں ابھی آلریڈی پریزنٹ ہے اس میں ہے، اور جب ہمارے وہ تھوڑا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب ہم پاکستان میں ایسے شروع کریں گے. اچھا، آپ نے کہا کہ ابھی آپ اس کو افریقی کنٹریز کی طرف لے کر گئے ہیں، وہاں پر یہ ایکسپیریمنٹ کس حد تک کامیاب ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ جی کافی زیادہ سکسیسفل جا رہا ہے، کیونکہ اگین ہماری کمپنی ہماری لانچ ہوئے صرف 10 مہینے ہوئے ہیں، اور ان 10 مہینوں میں آلریڈی وی ہیو اوور 70 بزنسز جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہر مہینے 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں یوز کرتے ہیں، اور ہمارا یہ نمبر جو ہے ہر مہینے ڈبل کر رہے ہیں ہم پچھلے 6 مہینوں سے. تو آپ اکیلے اس پہ کام کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ہیں جو مل کے اس تمام تر معاملے کو لے کر چل رہے ہیں؟ جی ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. میرے ساتھ ایک میرا کو فاؤنڈر ہے جو میرا کالج کا دوست ہے، جس کے ساتھ مل کے میں نے یہ شروع کیا تھا، اور اس کے علاوہ ہمارے کوئی 30 اور امپلائیز ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ اچھا، جو اسے ممکن کرتے ہیں. جی تو امیر یہ بتائے گا کہ کیا یہ جو آپ کی کمپنی ہے یہ وہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ اپرووڈ ہے؟ کیونکہ اگر آپ کمپنی ٹو کمپنی اس کو لے کر چلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو گورنمنٹ لیول پر بھی اس کا اپروول لازمی ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے. تو وہاں پہ یہ آپ کی کمپنی کو اپروو کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ کیونکہ فوربس میگزین میں نام آنا چھوٹی بات تو نہیں ہے. جی بالکل، گورنمنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے. ڈفرینٹ ریگولیشنز ہوتے ہیں جنہیں ہمیں کمپلائی کرنا ہوتا ہے، تو وہ سارا پروسیس ہم کر چکے ہیں. وہ پروسیس تھوڑا سا ایزی تھا افریقن ممالک میں جہاں ہم نے شروع کیا، اس لیے ہم کافی جلدی یہاں شروع کر چکے تھے. اور ہم سارے رجسٹر، ہمارے پاس سارے لائسنسز ہیں. کچھ فنٹیک لائسنس چاہیے ہوتے ہیں آپ کو آپریٹ کرنے کے لیے جب بھی آپ پیسوں سے ڈیل کر رہے ہو اور کنزیومر سے ڈیل کر رہے ہو، تو وہ سارے لائسنسز ہمارے پاس ہیں. اچھا امیر، آپ کے خیال میں یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا، یہ جو ایپ ہے آپ کی، یہ ترقی پذیر ممالک میں ابھی زیادہ اچھی طریقے سے کام کرے گی یا ترقی یافتہ ممالک میں بھی اسی طرح کام کرے گی؟ آئی تھنک ہر ممالک میں کام کرے گی. اچھا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ more than 60-70% of the people they live paycheck to paycheck, اور یہ نمبر جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں اس سے بھی زیادہ ہے. تو آئی تھنک یہ مسئلہ ایون ابھی میں امریکہ میں رہتا ہوں، امریکہ میں بھی اس طرح کے کافی مسئلات ہیں، لوگ اسے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایون دو امریکہ از اے ڈیولپڈ اکانومی. تو آئی تھنک یہ مسئلہ ہر جگہ ہے. جہاں بھی آپ کا یہ پے رول سائیکل منتھلی ہوگا یا اس طرح ہوگا اور لوگ ہر روز کام کر رہے ہیں، ایکسپینسز آتے رہتے ہیں لوگوں کے، تو یہ مسئلہ آئی تھنک از کامن اگینسٹ آل کنٹریز. ٹھیک ہے. اچھا امیر، اس حوالے سے جب آپ یہ کمپنی لے کر چل رہے ہیں، ترقی پذیر ممالک میں ابھی زیادہ آپ نے سٹارٹ کیا ہے، فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے؟ جی فیوچر پلانز ہمارے یہ ہے کہ یہ جو ابھی اپنے اپلیکیشن لانچ کیا، یہ ہمارے لحاظ سے صرف ایک فرسٹ اسٹیپ ہے ان دا جرنی ٹو فائنینشیل ویلنس. تو ہمارا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم وہ چیز سب سے پہلا کرنا چاہتے ہیں جس کا لوگوں کے پاس سب سے امیڈیٹ امپیکٹ ہو. صحیح. تو لوگوں کو پیسے ہر مہینے چاہیے ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے سب سے پہلے یہ لانچ کیا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ روٹ کاز جو اس ساری چیز کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس سیونگز نہیں ہوتی. بالکل ایسے. دیٹ از دا روٹ کاز آف آل آف دس. اور اس کے آئی تھنک ڈفرنٹ ریزنز ہوتے ہیں. سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ لوگوں دے ڈونٹ ارن انف، لیکن وہ ہمارے لیے سالو کرنا اٹس اے بٹ چیلنجنگ. لیکن اس کے علاوہ بھی جو کافی ریزنز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ کافی زیادہ لیٹ فیس پے کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کے اس کانسیپٹ کے لیے آپ کو گڈ لک بھی کہیں گے. ابھی ایک بریک لیں گے، لیکن بریک سے واپس آ کر ہم آپ کو ایسی ٹپس دیں گے اور ایسے نوجوان سے ملائیں گے ان لوگوں کے لیے جو کہ بے روزگار ہیں، جو کہ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں. تو کیسے آن لائن اپنا کام کر کے آپ کچھ کما سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. Pakistan.